بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفیق حسین صاحب ایک ایسے افسانہ نگار ہیں جن کے افسانوں کا موضوع جانور اور جانوروں کی نفسیات ہے۔ آپ 1913 میں پیدا ہوئے، پیشے کے اعتبار سے ایک انجینئر تھے۔ آپ کا انگریزی ادب کا مطالعہ بہت وسیع تھا۔ جانوروں سے آپ کا گہرا تعلق شکاریات کے حوالے سے نہیں بلکہ اپنے مشاہدات کے حوالے سے تھا۔ انسان کا جنگل سے اور جانوروں سے جو ہزاروں سال پرانا رشتہ ہے وہ آپ کا سب سے پسندیدہ موضوع ہے۔ ذکر کتاب اردو براڈ کاسٹ پر آپ ان کا ایک افسانہ تو سن چکے ہیں، گوری ہو گوری۔ آج ان کا دوسرا افسانہ پیش خدمت ہے، کفارہ۔ یہ افسانہ ان کا پہلا افسانہ بھی کہلاتا ہے، جسے شاہد احمد دہلوی صاحب نے اپنے رسالہ ساقی میں فروری 1939 میں شائع کیا، اور شائع ہوتے ہی اس افسانے کی ہر طرف دھوم مچ گئی تھی۔ اس افسانے میں ایسی کیا خاص بات تھی، آئیے سنتے ہیں۔ ریل سے اتر کر شاگڑ اسٹیشن سے ٹھیک شمال کی طرف روانہ ہوں تو 5 گھر چھوڑ کر آخر گاؤں سکھداس پور آتا ہے۔ اس کے بعد 2 میل سے بھی زیادہ چوڑے میدان کو پار کر کے نگاہیں ایک سبزی مائل سیاہ دیوار پر رکتی ہیں، جو کہ دائیں ہاتھ پر ساردا نہر کی اونچی پٹری سے شروع ہو کر دائیں طرف دھندلی پڑتے پڑتے نظروں سے غائب ہو جاتی ہے۔ دراصل یہ دیوار نہیں ہے بلکہ ترائی کے جنگل کا وہ حصہ ہے جسے مصطفیٰ آباد رینج کہتے ہیں۔ چونکہ اس جنگل میں چوپاؤں کی کثرت ہے، اس لیے اس میدان میں سوائے گندم کی ایک فصل کے اور کوئی کاشت نہیں ہوتی، وہ بھی اس طرح کہ کنارے کے تمام گاؤں کے لوگ متفق ہو کر جنگل کے کنارے کنارے میلوں میل تک کانٹے دار درختوں کی شاخوں سے ایک باڑ کھڑی کر دیتے ہیں، جس سے کچھ بچاؤ ہو جاتا ہے، ورنہ دراصل یہ 10-12 میل لمبا اور 2.5 میل چوڑا گیہوں کا ایک تختہ خود بچاؤ ہے۔ اتنی بڑی کھیتی میں نقصان ہوتا معلوم نہیں ہوتا۔ رات کے 8 بجتے ہی جگہ جگہ سانبر اور چیتل منہ اونچا کر کے اپنے پھیلے ہوئے شاخدار سینگ لپیٹ کر تھوتنے پر راستہ ڈھونڈ لینے کے بعد بے تکلف اندر آ جاتے ہیں۔ ان کے پھیلے ہوئے سینگ کانٹے دار لکڑیوں کی دیوار کو چیر کر ان کے جسم سے زیادہ چوڑا راستہ بنا دیتے ہیں۔ رات بھر چرنے کے بعد پھوٹنے کی ہلکی روشنی پر یہ جانور پھر اسی طرح واپس نکل کر جنگل میں گھس جاتے ہیں۔ ہولی کو جلے 5 دن ہو چکے ہیں۔ رات کے 2 بجے ہیں، چاندنی چٹکی ہوئی ہے۔ کانٹوں کی باڑ سے کچھ دور گھٹنوں تک اونچے درخت میں 6 چیتلیں کھڑی ہوئی اطمینان سے آدھے سوکھے گیہوں کے پتے ایک ایک کر کے بن رہی ہیں۔ کھیت کے کنارے پر ایک جگہ 2 فٹ کا گیہوں کا ایک گچھا جیسے کہ اکثر رہ جاتے ہیں اب بھی سبز ہے۔ اس میں 3 اور چیتلیں چمٹی ہوئی ہیں۔ ان کے برابر ہی کے کھیت سے باہر شاندار جھانک موٹی گردن اٹھائے پھیلے ہوئے 12 سنگ تاج کی طرح لگائے خاموش کھڑا کچھ سوچ رہا ہے۔ ہاتھ پیر سر یا آنکھیں کسی کو بھی جنبش نہیں ہے، صرف کان وقتاً فوقتاً ادھر سے ادھر پھر جاتے ہیں۔ آنکھیں اس قدر تیز نہیں ہیں کہ برابر گھنے جنگل کی تاریکیوں میں پتہ چلا سکے۔ ہوا بھی مخالف ہے، کھیت سے جنگل کی طرف چل رہی ہے، اس لیے وہ ہوا سے بھی کام نہیں لے سکتا، کانوں ہی سے کام لے رہا ہے۔ دور گھنے میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہلکی کھسکھس ہوتی ہے۔ دائیں ہاتھ پر کسی جگہ ایک خفیف کھٹکھٹانے کی آواز آ رہی ہے۔ ان دونوں آوازوں کی اسے مطلق پرواہ نہیں۔ یہ صاف پہچان گیا ہے کہ یہ آواز نیولی کے بچوں کے کھیلنے کی ہے، اور دوسری جنگل کی نیلی کھٹ کھٹ بڑھی کے درخت کی چھال میں کیڑے چننے کی ہے۔
جھانک اس فکر میں ہے کہ ابھی تھوڑی دیر ہوئی، سال کے درختوں میں سے جو زمین ملی ہے اس پر اسے کسی لمبی چیز کے ہلنے کا شبہ سا ہوا تھا۔ دراصل وہ شیر ہی تھا یا کچھ اور؟ صرف ایک خفیف سی سوکھے پتے کی پیر کے نیچے چرچرانے کی آواز اس کو سارا ماجرا بتا دینے کے لیے کافی تھی۔ لیکن کیا مجال کہ شیر یا شیرنی کا پیر بیجا پڑ جائے، حالانکہ سال بنی تمام زمین پتجھڑ کے سوکھے پتوں سے بچھی پڑی ہے۔ لیکن یہ دونوں بغیر ایک پتے کو بھی چڑچڑائے یا کھسکھسائے یہاں آ کر دیمک کی بنائی ہوئی ایک چھوٹی سی دیوار کی آڑ لے کر اسی گلے کی واپسی کے انتظار میں بیٹھ گئے ہیں۔ چیتلوں اور ان کے درمیان پھٹ کے چوڑے پتوں اور مڑو پھلی کے لمبی شاخوں کی اس قدر آڑ ہو گئی ہے کہ ان دونوں کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر بھی دونوں اطمینان سے دب کے بیٹھے رہے۔ تیز ہوا میں جو کھیت سے جنگل کی طرف چل رہی تھی، چیتلوں کی بو اور ان کے ہلنے جلنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ دفتن ہوا میں شیرنی کو ایک نئی بو محسوس ہوتی ہے، گھبرا کر شیر کی طرف سر گھماتی ہے۔ شیر نے کوئی نئی بو محسوس نہیں کی، وہ اسی طرح بیٹھا رہتا ہے کہ اتنے میں پھر تیز ہوا کا جھونکا آتا ہے۔ اب شیر کو بھی یہ نئی بو معلوم ہوتی ہے۔ شیر جھنجلا کر دونوں کان آگے جھکاتا ہے، لیکن شیرنی پریشان ہو کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ ہوا کا ایک جھونکا پھر آتا ہے، اب شبے کی گنجائش نہیں رہتی۔ دونوں اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر آہستہ سے گھوم کر شمال سے مشرق کی طرف چل دیتے ہیں۔ باہر کھیت میں جھانک ابھی بھی اسی طرح کھڑا ہے۔ سیر گچھے پر اب بجائے 3 کے 5 چیتلیں پھدک رہی ہیں، باقی 4 انہی سوکھے گیہوں میں سے پتے کھا رہی ہیں۔ چرتے چرتے ان چاروں کو بھی بو معلوم ہوتی ہے۔ ایک ایک کر کے چاروں سر اونچا کر کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک جھانک کی طرف دیکھتی ہے۔ جھانک جنگل کی طرف کان لگائے اسی طرح بے خبر کھڑا تھا۔ ایک چیتل کو دور سکھداس پور کی سمت دھندلی سی ہلتی ہوئی کوئی چیز معلوم ہوتی ہے۔ چیتل فوراً کو کی لمبی آواز لگاتی ہے۔ سنسان رات میں جنگل کے کنارے سے آواز گونجتی ہے۔ باقی تمام چیتلیں چونک کر سر اونچے کر کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ جھانک بھی گھوم پڑتا ہے۔ یہ تمام جانور 5 منٹ تک پتھر کی مورتیوں کی طرح بے حس کھڑے رہتے ہیں۔ بو برابر آ رہی ہے، لیکن دور ہلنے والی چیز رک گئی ہے۔ 5 منٹ کے بعد وہ چیز پھر ہلتی ہے۔ سب چیتل ایک ساتھ جنگل کی طرف جھپٹتے ہیں۔ کانٹوں کی باڑ جا بجا ٹوٹی ہوئی ہے۔ چیتل انہی میں سے ایک راستے سے ایک کے بعد ایک کلانچے بھرتے نکلتے ہیں۔ سب سے آخر میں جھانک بھی اس قطار میں شامل ہو جاتا ہے جو کہ چیتلوں نے بنا لی ہے۔ جنگل میں گھستے گھستے وہی چیتل پھر 2 دفعہ کو کو کی آواز لگاتی ہے اور سب چیتل جنگل میں غائب ہو جاتے ہیں۔ سامنے کچھ دور سوکھے گیہوں میں ایک پریشان انسان کھڑا ہے۔ پھانسی کے تختے پر بے کسی اور بے بسی کی موت سے بچنے کے واسطے بہاری گاؤں سے بچتا ہوا شاگڑ اسٹیشن سے دیوانہ وار جنگل کی طرف آیا تھا، اس خیال سے کہ گھنے سرسبز جنگل پھولوں پھلوں سے لدے چھوٹے چھوٹے چشموں سے آراستہ دامن پھیلائے اس کو اپنی گہرائیوں میں چھپانے کے واسطے تیار کھڑے تھے۔ لیکن جنگل کے کنارے آتے ہی اس سمت سے بھی خوف طاری ہو گیا۔ اس کی پشت پر گاؤں کی اکا دکا ٹمٹماتی روشنیاں ملک الموت کی آنکھیں معلوم ہو رہی تھیں۔ اس کے سامنے وہ جنگل جس کو کہ یہ زندگی کا گہوارہ سمجھ کر آیا ہوا تھا قبر کی طرح تاریک اور بھیانک معلوم ہو رہا تھا۔
آنکھوں سے اس نے کچھ نہ دیکھا تھا، نہ ناک سے کوئی بو محسوس کی تھی، صرف چیتل کی کوکو سنی تھی، اور انہی 3 آوازوں نے اس کی خیالی جنت کو ہیبت ناک گھنا بنا دیا تھا۔ بہاری دیہات کا رہنے والا ضرور تھا، بھوت پریت سے ڈرنا جانتا ہی نہ تھا، لیکن جنگل سے ناواقف تھا۔ اس کا دل دھڑکنے لگا، اس کو پھر آگے پیچھے چاروں طرف موت نظر آنے لگی، اس کا سر چکرانے لگا، وہ سر پکڑ کر وہیں کھیت میں بیٹھ گیا۔ اپنی بے کسی پر اس کی آنکھوں سے خود بخود آنسو بہنے لگے تھے۔ اس کے دماغ میں خیالات کا ایسا ہیجان تھا کہ وہ کسی ایک بات کو لگاتار سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کبھی وہ اپنی بدقسمتی کا خیال کرتا تھا، کبھی بےکس بڈھے باپ اور ماں کی حالت سوچتا تھا، کبھی اپنی موجودہ حالت پر نظر ڈالتا تھا، اور کبھی آئندہ زندگی بسر کرنے کا نقشہ کھینچنا چاہتا تھا۔ لیکن پھر کے ہر خیال میں کسی نہ کسی طرح ایک ہی تصویر آ جاتی تھی۔ چاندنی رات میں ایک کھیت کی مینڈ ہے، اس پر ایک آدمی خون میں نہایا اوندا پڑا ہے، اس کے پیروں کی طرف وہ خود گنڈاسا لیے کھڑا ہے۔ اس تصویر سے بہاری لرز جاتا تھا، کانپ اٹھتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ نہ سوچے، مگر بار بار یہی خیال آ جاتا تھا۔ وہ بار بار کہتا تھا، بلدیو سنگھ کا قاتل میں ہوں تو صحیح، لیکن ہے رام یہ کیسے ہوا، کیسے ہوا؟ ہاں میں نے مار ڈالا، 2 گنڈاسے سر پر ہلکے سے مارے تھے، اور تیسرا زور سے مارا تو پیٹھ میں گھس گیا، اسی سے تو گر پڑا۔ پیٹھ کا زخم؟ نہیں، پیٹھ والے سے کیا ہوا، وہ تو پہلا ہی گنڈاسا سر میں گھس گیا۔ میں نے مارا، یہ کیا ہو گیا تھا؟ ہائے رام یہ کیا ہو گیا تھا، ہائے رام یہ کیا ہو گیا تھا۔ ہے بھگوان اب وہ زندہ ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں۔ ہے بھگوان معافی مل سکتی ہے؟ نہیں نہیں۔ اسی طرح سوچتے سوچتے ٹھنڈی ہوا نے تھکے ہوئے دماغ میں نیند کے ہلکے ہلکے پردوں میں ملا کر ایک عجیب تصور پیش کر دیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ بلدیو سنگھ کا باپ اس کے سامنے لڑکے کو لیے کھڑا ہے اور اسے کہہ رہا ہے، کنور بھیا یو ہے بہاری تمہارے سامنے، اب معاف کر دیو، اچھے ہوئی جائے ہو۔ بلدیو سنگھ کے منہ سے خون بہ رہا ہے، وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ باپ اپنے ہاتھوں سے اسے پکڑے کھڑا ہے اور برابر کہہ رہا ہے، بس کنور اب جان دیو، معاف کر دیو، اچھی ہو جاؤ۔ پھر بڈھا اس کی طرف غصے سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے، بہاری تم بھی معافی مانگ لے ہو، بیٹھے کا دیکھ رہے ہو، مانگو معافی۔ بہاری ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہے۔ بلدیو سنگھ سر ہلا کر باپ سے کہتا ہے، معاف نہیں کروں گا۔ اب بہاری اس کے پاؤں پر گر پڑتا ہے۔ اس پر وہ کہتا ہے، میں نہ معاف کروں گا، بلاؤ سپاہیوں کو، پکڑو پکڑو دوڑو، ارے اسے پکڑو۔ بہاری کی آنکھ کھل جاتی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 20 آدمی دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ وہ چونک کر جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ صبح کی سہانی روشنی اسے بھیانک معلوم ہوئی۔ سنہرا زرد گیہوں کا کھیت موت کے ہاتھوں مٹایا ہوا نظارہ معلوم ہوا۔ کالا جنگل کا کنارہ ایک قلعہ معلوم ہوا جس میں اس کو موت سے پناہ مل سکتی تھی۔ یہ فوراً اس کی طرف لپکا، لیکن 4 قدم چلنے کے بعد اس نے گھوم کر دیکھا کہ کوئی تعاقب تو نہیں کر رہا۔ درختوں میں جھانکتے ہوئے سکھداس پور کے مکانوں پر اس نے نگاہ ڈالی، ہر مکان اس کو مشتبہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ بہاری جنگل کی طرف بھاگا، کانٹوں دار باڑ کو پھانکتا ہوا جنگل میں غائب ہو گیا۔ جس وقت دوبارہ مرغے نے اذان دی تو بہاری نے آنکھیں کھول دی۔ صبح کا ہلکا سا نور پھیل رہا تھا۔ قریب ہی کسی درخت پر کوئی مور رات بھر کے سمیٹے ہوئے پر پھڑپڑا رہا تھا۔
اس کے سر کی طرف اوپر کی کسی ڈالی پر ایک چھوٹی چڑیا چیں چوں چہک رہی تھی۔ لمحہ بلمحہ روشنی کے ساتھ چڑیوں کے چہچہانے کی آوازیں بڑھ رہی تھیں۔ بہاری نے دن بھر کے سکڑے ہوئے ہاتھ پیروں کو جنبش دی اور محسوس کیا کہ جوڑ میں درد ہو رہا ہے۔ وہ اے بھگوان کرپا کر بھگوان کہہ کر بیٹھ گیا اور اطمینان سے وہ رسی کھولی جس سے اس نے اپنا سینہ اور کمر برگد کے دوشاخے سے باندھ رکھا تھا تاکہ وہ سوتے میں درخت سے نہ گر پڑے۔ بہاری کو آج جنگل میں آئے 8 دن ہو چکے ہیں۔ یہیں اس نے مروڑ کی پھلی کی چھال سے یہ رسی بٹلی ہے۔ رات کو کھیت میں گیہوں کی بالیاں توڑ کر ہولوں کی طرح بھون کر کھا لیتا ہے اور پھر جنگل کے کنارے کسی موٹے درخت پر چڑھ کر ان ڈالیوں کو اپنے اوپر باندھ کر سو رہتا ہے۔ دن نکلتے ہی پھر اندر گھنے میں گھس کر جنگل سے گھری ہوئی چاندر میں چھپ جاتا ہے۔ جنگل کا جو تصور اس نے باندھا تھا یہاں آ کر اس میں سے کچھ نہ پایا۔ سال کا جنگل دراصل ایک میدان کی طرح تھا جس میں فٹ سوا فٹ اونچے بھٹار اور کریاری کے چھوٹے پودوں میں لاکھوں سال کے درختوں کے سیدھے اور ننگے بلا شاخوں کے تنے کھڑے ہوئے 50-60 فٹ کے اوپر چھتری نما چند ڈالیوں سے ایک چھت تھامے ہوئے تھے۔ رات کو ان درختوں پر چڑھ رہنا اور دن میں ان کے نیچے زمین پر پھرنا ناممکن تھا۔ 8-9 بجتے ہی جنگل میں گائے اور بھینسوں کے گلے اور چرواہے آ جاتے تھے۔ مزروع زمین کی طرف جنگل کے کنارے البتہ نیچے اور پھیلی ہوئی ڈالیوں کے درخت بھی تھے۔ گھنی جھاڑیوں کے مجموعے سے بنی ہوئی چھوٹی بڑی بجیاں بھی تھوڑی تھوڑی دور پر تھیں، لیکن دن میں ان میں چھپنا ناممکن اور کسی طرح ٹھیک نہ تھا۔ سال بنی شمال کی طرف میلوں اسی طرح چلی گئی تھی۔ اس کے مشرق میں ساردا نہر کی شاخ ہردوئی برانچ بہہ رہی تھی اور مغرب میں ناقابل گزر کھیر کے جنگل سے ملا ایک چاندر تھا۔ اس چاندر کے بیچ ایک چھوٹا سا تالاب یا گڑھا تھا جس کے کنارے دلدل یا کیچڑ میں بیٹھ کر اور کھڑے رہ کر بہاری دن گزارتا تھا۔ نیچے کیچڑ میں جونکے ہاتھ پیر اور پیٹھ پر ڈانس کرتی اور آنکھ کے آگے سدا بھنگے اسے ستاتے تھے۔ جنگل کا چاندر سدا جنگل